وأرسل رسله لهديهم وهداهم إلى سواء السبل والصلاة والسلام على سيد البشر الذي جاء بالظفر وهو بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه الهاديين المهديين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. حضرات گرامی، وہ بار بار آئی، بار بار آتی رہی، بار بار آئے گی. وہ عید ہے جو بار بار لوٹ کے آتی ہے، خوشیاں نصیب کرتی ہے اور ایک آبشار فرحت کا بن کر اپنے جل میں کائنات کو لے لیتی ہے. یہ لوٹ لوٹ کر آتی ہے. عید عود سے ہے، جیسا کہ اہل لغت لکھتے ہیں اور ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. یہ بھی لسان العرب میں موجود ہے. یہ عید کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو 1 سال کے بعد آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دن ایسے ہیں کہ آپس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں اور طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت انس بتاتے ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے، کہ یہ ہماری قدیم عادت ہے. ان 2 دنوں میں ہم اس طرح کے کھیل کود کرتے ہیں تاکہ سیر و تفریح ہو جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ مسلسل وہ کام نہ کر پائے. مسلسل کام کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ انٹرول کا اور سیر و تفریح کا ہو، جس سے دماغ اس کا تازہ ہو جائے، نشاط لوٹ آئے، پھر وہ اپنے کام میں لگ جائے. یہ انسانی فطرت ہے. خالق کائنات اس فطرت سے واقف ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لَمَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی باریک بھی ہے، وہی باخبر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تم کو 2 ایسے دن جو اس سے کہیں بہتر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیے. یہ دونوں دن ایسے ہیں جس سے انسان کی فطرت کی تسکین ہوتی ہے اور وہ پیاس جو تفریح طبع چاہتی ہے اس کو جلا بخشتی ہے. تو اس لیے عید الفطر اس کا نام ہے. یہ عید الفطر یہ بھی اسلام کا مزاج ہے کہ جب کوئی بڑی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں بندے تو اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. جیسے حج سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کا شکرانہ عید الاضحیٰ اور قربانی ہے. عظیم عبادت روزوں سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کا شکرانہ یہ 2 گانا ہے. تو یہ فلسفہ ہے عید الفطر کا. عید الفطر یہ دوہرا مرکب نام ہے. عید کے معنی ہے خوشی کے، فطر کے معنی ہے روزہ نہ رکھنے کے. 1 مہینہ مسلسل
روزے رکھے گئے، آج کے دن اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ تو عید الفطر روزہ نہ رکھنے کی خوشی، یہ عید الفطر کا تعارف لغوی اور تاریخی اور شرعی پس منظر میں ہے۔ یہ عید اتنی عظیم الشان ہے، اس کا ایک اور پیغام، وہ پیغام یہ ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں مختلف گروپ تھے، مختلف گروہ تھے، مختلف ٹولیاں تھیں جو آپس میں متحارب تھیں، لڑتی تھیں اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیم، بہترین اخلاق کی بنیاد پہ رفتہ رفتہ وہ افتراق، وہ نفرت، وہ نفاق، وہ آپس میں لڑنے کا مادہ وہ ختم ہوتا گیا اور پورا مدینہ بالکل ایک مٹھی کی طرح ہو گیا، متحد ہو گیا، اتحاد قائم ہو گیا۔ جس اتحاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس اتحاد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 313 لوگ بڑی اکثریت پہ غالب آتے ہیں، فتح ہوتی ہے، اور اس فتح کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بدر کی فتح کا نتیجہ ہے، سب سے پہلی فتح بدر کی اعلیٰ معیاری فتح کہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی راہیں دکھائی گئیں، قندیلیں روشن کی گئیں۔ یہ ہے عید کا پیغام۔ اس کے بعد اور آئیے، رمضان المبارک کے آپ نے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کمیاں، جو قصور، جو بعض اونچ نیچ باقی رہ جاتی ہیں، اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صدقہ فطر رکھا۔ صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ ہے کہ روزوں میں جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ جس طرح فرض نماز کی کمیوں کو نفل نماز سے مکمل کرتے ہیں، اسی طرح روزوں کی کمیوں کو صدقہ فطر سے مکمل کرتے ہیں۔ ایک مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد صدقہ فطر کا کیا ہے؟ انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر میں دیا جلے، ہر گھر کے توے پہ روٹی پکے، ہر ننگا انسان جو ہے پوشاک اسے ملے، ہر وہ انسان جو چھت کے نیچے نہیں ہے اس کے لیے چھت کا انتظام کیا جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ دولت کی صحیح تقسیم کی جائے، ایسا نہ ہو کہ چند ہاتھوں میں کروڑوں افراد کی دولت ان کی مٹھی میں ہو اور کروڑوں افراد جو ہیں غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ ظلم ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دولت کی صحیح تقسیم کی جائے، کم سے کم بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ یہ صدقہ فطر ہر گھر میں عید ہونے کا کی ضمانت بن جائے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے دسترخوان لگا ہوا ہے عید کے دن، عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، عید کے دن کوئی پیاسا نہ رہے، عید کے دن کوئی پریشان نہ رہے، ہر بندہ خوش رہے، اس کے لیے دولت کی تقسیم کی گئی کہ واجب قرار دیا گیا کہ ہر صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی یا اس کے برابر پیسے یا کوئی قیمتی چیز یا کوئی اثاثہ ہو، چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرے، اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے۔
یہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر تو یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں، جو غذا آپ لیتے ہیں، اسی میں سے آپ ادا کیجئے۔ عام طور پہ عرب کی جو غذا تھی وہ کھجوریں تھی، تو کھجوریں 1 سا یعنی 3.5 سیر جو ہے وہ ادا جو ہے دینا ضروری تھا۔ اور اگر اس وقت گندم دیتے تو گندم کی نوعیت الگ تھی، وہ کم ملتا تھا، تو 1.25 سیر 1 کلو 633 گرام جو ہے وہ گندم دیا جاتا۔ تو یہ گندم کی مقدار جو ہے 1.25 سیر ہو یا جو کی مقدار اور کھجور کی مقدار یہ 3.5 سا ہو، یعنی یہ 1 سا ہو یعنی 3.5 سیر ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کھجور سے آپ صدقہ فطر دیتے ہیں تو 1100 روپے ایک آدمی کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ گندم سے اگر قیمت لگاتے ہیں تو یہاں جو اعلان کیا گیا ہے وہ 40 روپے فی کس۔ صدقہ فطر کا منشا کیا ہے کہ غریبوں کی غربت اس معنی کر دور ہو کہ اس کے گھر آج کے دن خوشی ہو۔ اے عزیزو بتائیے، اگر کسی کے گھر میں صرف 100-200 روپے چلے گئے تو کیا اس کے گھر کی عید ہو جائے گی؟ 400-500 روپے میں آپ چپلیں خریدتے ہیں، تو ایک گھر کی عید کرانے کی ذمہ داری لیجئے۔ ایسا کیجئے کہ اس طرح آپ ان کو صدقہ فطر جو واجب ہے، جو مقدار ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اپنی طرف سے بڑھا کے عید کرانے کی کوشش کیجئے تاکہ معاشرے میں خوشی عام ہو۔ یہ ہے انصاف۔ تو فطرے میں بھی انصاف ہے، فطرانے میں اسلام انصاف قائم کرتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، روزہ جیسی عبادت اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ پھر اللہ نے جو اس کا فائدہ بتایا، آپ کے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور بھی حکمتیں ہیں اس روزے میں۔ انصاف ہے، ظلم کا خاتمہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ 11 مہینے اللے تللے کھاتے پیتے ہیں، آپ کے جسمانی نظام میں، ہضم کے نظام میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اخلاق فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں، مختلف مادے جو خراب ہیں وہ آپ کے جسم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فاقہ کرتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کے جسم کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، آپ صحت مند ہو جاتے ہیں اور ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مرض اور بیماری اور فساد معدہ اور فساد فکر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اس ماحول میں رہ کر روح جو متاثر ہوتی ہے اور روح کے اندر طرح طرح کی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان خامیاں نماز کو لے لیجئے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ لیکن نماز کے میڈیکل جو ہے فائدے کتنے ہیں، طبی فائدے کتنے ہیں؟ بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کا صحت کا نظام صحیح رہتا ہے، آپ صحیح وقت کے پابند ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو یہ ہے انصاف، نماز کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے انسانی جسم پہ۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس دھرتی پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، توحید کا قائل ہونا، یہ ہے انصاف۔ ظلم کا خاتمہ انصاف کے ذریعہ کیجئے، ایمان کے اندر تازگی پیدا کیجئے اور خوبی پیدا کیجئے۔ حضرات گرامی، عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے اس کے رضاکار آپ کے سامنے جا رہے ہیں۔ عیدگاہ کی ضروریات سے آپ واقف ہیں، اسی کے مطابق آپ تعاون کریں
اور جیسا کہ عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت موجودہ بیلنس جو ہے وہ 1,15,444 ہے. اتنا بیلنس ہے تحویل میں. آپ حضرات اسی حساب سے زیادہ جو ہے چندہ دیں. اس میں زکوٰۃ کی رقم نہ دیجیے گا، صدقہ فطر کی رقم نہ دیجیے گا، صرف تعاون کی رقم دیجیے گا جس کے ذریعہ عیدگاہ کی جو ہے مرمت اور دیگر کام ہو سکے. تو حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ انصاف قائم کرنا ضروری ہے. یہ چند مثالیں میں نے دی. اس کے بعد یہ جو صدقہ فطر آپ دے رہے ہیں یہ صبح صادق کے وقت آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ادا کرنا ضروری ہے. پیشگی ادا کر دیں تو ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے مطابق چاہے گندم کے ذریعہ دیں، چاہے کھجوروں کے ذریعہ دیں، چاہے جو کے ذریعہ دیں، جو آپ کی سہولت ہو اس حساب سے نقد کی شکل میں نکالیں، جنس کی شکل میں نکالیں، اس کا اختیار ہے. عام طور پہ محتاجوں، غریبوں اور بیواؤں اور ناداروں کے لیے جو مفید چیز ہوتی ہے وہ نقد پیسے ہوتے ہیں. اس کا لحاظ رکھیں تاکہ ان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے، اور اس سے ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے. اس کے بعد رمضان المبارک میں جو آج ہمیں خوشی حاصل ہو رہی ہے، ایک تو رمضان کی خوشی، ایک لیلۃ القدر کی خوشی، ایک جو ہے قیام کی خوشی، تراویح کی خوشی. یہ ساری خوشیوں کا مجموعہ ہے عید. اور سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی قرآن نازل ہوا رمضان میں. ساری مذہبی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی. قرآن شہر رمضان شہر القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ نور ہدایت، یہ روشنی، یہ کیمیا، یہ ہدایت، یہ نسخہ کیمیا جو نازل ہوا رمضان میں نازل ہوا. سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے. شرف جو حاصل ہوا رمضان کو قرآن کی وجہ سے حاصل ہوا. اس کا انٹروڈکشن، اس کا جو تعارف کرایا جا رہا ہے وہ قرآن کے ذریعے کرایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ غور کیجئے. اور سب سے پہلے قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ پہ نازل ہوا یکبارگی طور پہ شب قدر میں. اور 5 ابتدائی آیات غار حرا میں جو نور ترکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی وہ 5 آیات سورہ علق کی ہیں، جس کا آغاز ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے. اے دوستو، اے بزرگوں، اے جوانوں، اے ہمارے مربیوں، ذرا غور تو کیجئے. سب سے پہلی وحی امت مسلمہ کے نام نہیں، انسانیت کے نام تعلیم کی ہے. اللہ کا پیغام آیا، تعلیم حاصل کرو، پڑھو. کیا پڑھو؟ اس کو قرآن بتاتا ہے. ہر وہ تعلیم، ہر وہ قرات، ہر وہ پڑھنا جو اللہ تک ملا دے، جو اللہ کے سے آپ کے سلسلے کو ملا دے، جو اللہ سے آپ کو جوڑ دے، جس میں اللہ سے آپ کا رشتہ اور اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے، وہ تعلیم مفید ہے، وہ تعلیم ضروری ہے. اور یہ تعلیم جس طرح ایک مفتی صاحب حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر کے اللہ سے جڑتے ہیں، اسی طرح ایک انجینئر تعلیم حاصل کر کے اللہ سے جڑتا ہے، ایک ڈاکٹر تعلیم حاصل کر کے اللہ کو پہچانتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ دماغ کی کتنی باریک نسیں، جس کو آپ کے جو ہے MRI بھی پورے طور پہ کیش نہیں کر پا رہی ہے. کیا صنعت ہے، کیا کاریگری ہے، اور وہ اش کرتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ وہی خالق ہے. وہ بھی معرفت کا ذریعہ ہے. جب آپ کے اندر سے بابائے میزائل نکلتا ہے تو کیا وہ نام پیدا کرتا ہے؟ یہ ساری تعلیم
جس کی کنجی لا الہ الا اللہ ہو، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، تعلیم کے سلسلے میں بھی انصاف اور ظلم ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھیں تو انصاف ہے، اللہ کے نام کو ہٹا دیجئے تو ظلم ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو، آپ نے اپنی بچیوں کو کیا پڑھایا؟ آپ نے اپنی بچیوں کو کہاں بھیجا؟ پہلے آپ نے کانوینٹ میں بھیجا، اس کے بعد آپ نے انٹر کالج میں بھیجا، ایسے انٹر کالج میں بھیجا جہاں کا دینی ماحول نہیں تھا۔ آپ کی بچی جاتی ہے، وہاں پڑھتی ہے، آپ کی بچی کہ جو ہے کچی ہے، جس کی بنیاد پہ دوسرے ڈورے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ارتداد کی ایک لہر ہر طرف سے سنائی دے رہا ہے کہ فلاں بچی جو اس نے فلاں سے شادی کر لی، غیر مذہب میں شادی کر لی۔ یہ کہاں سے کمی آئی؟ یہ کمی ہماری ہے، یہ کمی آپ کی ہے۔ ہم نے اس بچی کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ ہم نے صحیح تعلیم کیوں نہیں دی؟ اے دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور دینی ساری تنظیمیں آپ سے گزارش کرتی ہیں کہ اپنے بچیوں کی تعلیم کا صحیح نظم کیجیے، اور ایسا نظم نہ ہو جس سے ہماری بچیاں وہ ایسی راہ پہ جائیں جو راہ گمراہی کی راہ ہے، جو راہ بھٹکی ہوئی راہ ہے، جو راہ کفر کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کی صحیح تعلیم دیجیے۔ پہلے ہوتی تھی بسم اللہ کی رسم، جب بچی 4 سال کی ہو جاتی تھی تو کسی بزرگ کے پاس سے جو محلے کا ہوتا جاتے، بسم اللہ کراتے، قاعدہ بغدادی وہ پڑھتی، اس کے بعد یہ صدر قرآن پڑھتی، پھر قرآن پڑھتی، دینیات پڑھتی اور نماز کا طریقہ سیکھتی، دین کی مضبوطی آ جاتی، اس کے بعد پھر کچھ پڑھے۔ آج بھی جو دینی مکاتب ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، استحکام لائیں، اس کے اندر تیزی آئے کہ ایسی تعلیم دیں کہ 5ویں تک کی تعلیم اگر ٹھوس ہو جائے تو پھر عقیدہ درست ہو جاتا ہے، آگے گمراہی کی جو ہے عام طور پہ گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے تعلیم کی فکر کریں اور ان کو بتائیں کہ جو ہے وہ اس کا انتظام کریں بچوں کے۔ اور تو اور ہم نے اپنی بچیوں کو صحیح تاریخ پڑھانی ہے، اپنے بچوں کو صحیح تاریخ پڑھانی ہے، وہ ہسٹری پڑھانی ہے جو نیچرل ہے، جو اصلی تاریخ ہے وہ ہم پڑھائیں گے، چاہے ہمارے نصاب میں وہ نکال دی گئی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اے عزیزوں، اے بزرگوں، اپنے بچوں کو وہ ہسٹری اور وہ تاریخ پڑھاؤ جو حقیقی تاریخ ہے۔ یہ انصاف ہے۔ تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ظلم ہے، ظلم ہمیں گوارا نہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنی قوت سے، آپ اپنی زبان سے، آپ اپنے قلم سے، آپ اپنی فکر سے، آپ اپنی بول چال سے ایسا ماحول بنائیے کہ لوگ تاریخ کو صحیح پڑھائیں۔ حضرات گرامی، اخیر میں ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے اتفاق سے اس مرتبہ بھی میں نے 3 اماموں کے خطبے سنے عید کے، امام حرم مکی کے، امام حرم مدینہ منورہ کے، امام مسجد اقصیٰ کے۔ ان تینوں کے خطبوں میں ایک بات مشترک تھی، سب نے کہا کہ قوم متحد ہو جائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، کبھی یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے، کبھی یہ قوم مسجد اقصیٰ کو آزاد کر سکتی ہے۔ اے بزرگوں، آپ انصاف قائم کیجئے، ظلم کا خاتمہ کیجئے، چاہے فلسطین میں ہو، مسجد اقصیٰ چاہے اسرائیل کے قبضے میں ہو یا دنیا کے کسی حصے میں، اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا انسانی دستوری شعاری حق ہے۔ اس کو آپ حکمت اور دانائی کے ساتھ دستور کے اندر رہتے ہوئے آپ ادا کیجئے اور اس عمل کو پھیلائیے۔ عید کا پیغام خوشی، عید کا پیغام ہدایت، عید کا پیغام امن عام،
عید کا پیغام گھر گھر میں خوشی کی کرنیں اور پہنچانا اور روشن کرنا علم سے عالم کو، یہ ہے عید کا پیغام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔